بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی میں نے آسان الفاظ میں آپ کو اردو کے خلاصے لکھ کر دیے تھے، آپ نے ان کو تحریر کر کے یاد کر لیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم اپنے اگلے عنوان کتبہ کا خلاصہ آسان الفاظ کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ سبق کتبہ کے مصنف غلام عباس ہیں۔ پریم چند کے بعد آپ کو افسانہ نگاری میں عروج اور شہرت حاصل ہے۔ پریم چند بھی ان کا ایک ناول ہے، ٹھیک ہے۔ آنندی، دھنک، اوور کوٹ آپ کی مشہور تصانیف میں سے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو چند ایک یہاں پر تحریر کر کے دی ہیں، ویسے اور بھی ہیں، اور چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خلاصے کو آسان الفاظ میں تحریر کیا جائے، تو اس وجہ سے میں نے چند ایک صرف اس میں تحریر کی ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کو سہراتے ہوئے حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ افسانہ کتبہ میں غلام عباس نے ایک کلرک کی آبیتی بیان کی ہے۔ درجہ دوم کا یہ کلرک، جس کا نام کیا تھا؟ شریف حسین، ایک دن اپنی بیوی کے میکے جانے کے بعد وقت گزاری کی غرض سے شہر کی طرف نکل پڑتا ہے، اور منزل اس کی سستا بازار ہوتی ہے۔ جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے لیے بازار میں گھومتا ہے، یعنی ونڈو شاپنگ کر رہا تھا بیچارہ، حالانکہ اس نے خریداری کچھ نہیں کرنی ہوتی۔ شریف حسین مختلف دکانوں پر کچھ دیر رکتا اور چل پڑتا۔ چلتے چلتے کباڑیوں کی دکانوں پر پہنچ گیا۔ یہاں اس نے مختلف قسم کی چیزیں دیکھیں، جن میں چینی کے ظروف برتنوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پریشان نہ ہو جانا، ہوئے یہ کون سا مشکل والا ورڈ آ گیا ہے۔ لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، غرض اس طرح کی اشیاء تھیں۔ شریف حسین کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی، جو مغل بادشاہوں کے مقبرے سے اکھاڑا گیا تھا۔ ٹکڑا دیکھتے ہی شریف حسین خوابوں میں پہنچ گیا۔ قیمت کباڑیے نے 3 روپے بتائی، لیکن شریف حسین نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے 1 روپیہ بتائی۔ آخر کار بحث کے بعد دکاندار نے 1 روپے میں دے دیا۔ شریف حسین نے کتبے پر اپنا نام کندہ کروا کر لا کر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، یعنی کہ اس نے لا کر اپنے گھر میں رکھ دیا کہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہوگی، اس کے ذہن میں ایکچولی یہ بیٹا بات تھی کہ وہ اپنا گھر بنائے گا، پھر اس کے باہر اس کتبے کو لگائے گا۔ تو چلیں آگے دیکھتے ہیں، اور اپنی معمول کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ شریف حسین ہر لمحہ سوچتا رہا کہ کتبہ اپنے گھر میں یعنی دروازے پر نصب کروائے گا، اور اس سلسلے میں وہ بہت محنت کرنے لگا تاکہ اس کے پاس جلدی سے ایک اچھا گھر آ جائے۔ اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس دوران کتبے نے بھی کئی جگہیں بدلیں، کبھی میز پر، کبھی صندوق پر، کبھی بوری میں، بہرحال وقت گزرتا گیا۔ شریف حسین نے اپنی بیوی کی کفات شعری کی مدد سے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں کر دیں، یعنی کہ وہ جتنی محنت کر رہا تھا اس محنت کے ساتھ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، ان کی شادیاں کیں۔ شریف حسین چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے بستر پر پڑا رہتا، اور آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بیٹے کو باپ سے بہت محبت تھی۔ اس نے وہ کتبہ ایک سنگ تراش کے پاس لے جا کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کروائی اور اپنے باپ کی قبر پر نصب کروا دیا، گویا کتبے کی اصل جگہ یہی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اتنی آسان الفاظ میں لکھا گیا یہ خلاصہ آپ یاد کریں گے اور اپنے امتحانات میں 15 نمبر فری کے حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو
ہر چیز جو آپ یاد کرو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹا یہ 2 دعائیں پڑھ کر اپنی کتاب کھول لو، پڑھو اور اپنے وقت کی قدر کرو۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔